ایک صحابی سفر میں تھے. سفر میں جب گئے اس وقت تک نماز میں بولنے کی اجازت تھی, بات چیت کرنے کی اجازت تھی. ان کے جانے کے بعد حکم آ گیا کہ نماز میں بالکل نہ بولا جائے اور نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہ ہوا جائے. یہ واپس آئے سفر سے, نماز میں ان کو کسی کو چھینک آئی. انہوں نے جواب میں کہا یرحمک اللہ. تو سارے صحابہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ کون جاہل ہے, یہ کون جاہل اور ناواقف آدمی ہے جو نماز میں چھینک کا جواب دے رہا. نماز میں چھینک کا جواب دے رہا, کون ناواقف آدمی ہے یہ کون جاہل ہے. آپ اندازہ کیجئے. تھوڑے وقت کے لیے وہاں سے کسی تقاضے پر نکلے, اس درمیان میں حکم آ گیا آسمان سے کہ نماز میں بولنا نہیں ہے. تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے سے ایسی کیا غلطی ہو گئی, میں نے تو چھینک کا جواب دیا, اور چھینک کا جواب دینا تو سنت ہے, اور یہ سب ہر ایک مجھے گھور رہا ہے, اور ہر ایک مجھے دیکھ رہا کہ یہ کون آدمی ہے. یہ میں نے ایسی کیا غلطی کر دی, چھینک کا جواب ہی تو دیا. وہ کہنے لگے صحابہ سے کہ بھئی میں نے کیا غلطی کر دی, آپ اس طرح گھور رہے سب. تب بات یہ ہے کہ تمہارے چلے جانے کے بعد حکم آ گیا کہ نماز میں بات نہیں کرنی. کہ اچھا, مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی. دیکھو تو صحیح, جب صرف نماز میں چھینک کا جواب دینے کا ایک مسلمان کو علم نہیں, اور اس نے نماز میں چھینک کا جواب دے دیا, اس پر ہر صحابی ان کو گھور رہا ہے اور بدلی نظر سے دیکھ رہا ہے اور عیب لگا رہا ہے, اور کوئی کہہ رہا کہ دیکھو کیسا ناواقف آدمی ہے. میں عرض کر رہا ایک بات, جب تھوڑی دیر کے لیے نماز میں خاموش رہنے کے حکم سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے سب اس کو اجنبی نظر سے دیکھ رہے, تو اسی طرح دعوت کے تقاضوں سے اگر ساتھی باخبر نہیں ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے اگر ایک ساتھی ان کا 3 دن کے لیے چھٹی لے کر گھر چلا جاتا اور 3 دن کے بعد گھر سے آتا اور آگے مشورے میں حضرت کے سامنے رائے پیش کرتا کہ یوں کر لیا جائے, تو حضرت فرماتے تھے تم 3 دن پہلے کی بات کر رہے ہو, کام 3 دن آگے بڑھ گیا. تم 3 دن پیچھے کی بات کر رہے, کام 3 دن آگے بڑھ گیا. تم جو رائے دو گے, تم تو رائے دو گے یہ سوچ کر کہ ہاں مجھے خبر ہے کام کیا ہے, اور تمہارے جانے کے بعد ساتھیوں نے جو کچھ سوچا ہے اس سے تم باخبر نہیں, تو تمہاری رائے کام کو پیچھے لے جاوے گی, تمہاری رائے کام کو پیچھے لے جاوے گی, اور کام 3 دن آگے بڑھ گیا. ہم نے اس 3 دن میں جو کچھ سوچا ہے کام کے اعتبار سے اور قربانی کی سطح کو بڑھانے کے اعتبار سے یا ملکوں کے اعتبار سے جو کچھ سوچا ہے, پہلے تم آ کر ساتھیوں کے ساتھ اختلاط کر کے معلوم کر لو کہ بھئی میں گھر چلا گیا تھا 3 دن, اس 3 دن میں کیا ہوا, تاکہ تمہاری رائے اس سطح کی ہو جس سطح پر کام ہے. تمہاری رائے اس سطح کی ہو جس سطح پر کام ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ایسا مجموعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستعد رہتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ چلنے والے مجموعے سے اتنی بھی دوری پسند نہیں کرتے تھے جتنی دوری درخت کے ایک تنے کی ایک سمت سے دوسری سمت تک ہوتی ہے. درخت کے تنے کی ایک سمت سے درخت کی تنے کی دوسری سمت, اتنی بھی دوری آپ عملے سے پسند نہیں کرتے تھے.
دیکھو میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے. میں عرض کروں گا کہ کام کرنے والے وہ جتنا آپس میں مجتمع رہیں گے اتنا ہی وہ یعنی کام کے تقاضوں سے اور کام کی سطح سے اتنے زیادہ باخبر رہیں گے. اور اگر عملہ انفرادی طور پر چل رہا ہے، کبھی کبھی آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، تو انہیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ بھئی کل کیا چاہا جا رہا تھا، آج کیا چاہا جا رہا ہے. ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عملے سے اتنی بھی دوری برداشت نہیں کرتے تھے جتنا درخت کی ایک سمت سے دوسری سمت کا فاصلہ ہے. آپ جانتے ہیں ایک درخت کے تنے کی موٹائی کتنی ہوگی؟ بتاؤ بھائی. 2 فٹ 4 فٹ 6 فٹ، اس سے زیادہ ایک درخت کے تنے کی موٹائی کتنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، سفر سے واپس آ رہے تھے. جب مدینہ منورہ کی بستی قریب آنے لگی تو صحابہ آ کر آپ سے کہنے لگے کہ ہمارا گھر یہاں سے قریب ہے، اجتماع ہو چکا ہے، کام پورا ہو چکا ہے، اب کوئی آگے کوئی کام تو ہے نہیں، کوئی تقاضا ہوگا آئندہ پھر ہم آ جائیں گے. ہماری بستی یہاں سے قریب ہے، اب ہم آپ کے ساتھ مدینہ جاویں، آپ کے ساتھ مدینہ جاویں، پھر مدینہ وغیرہ سے واپس یہیں اپنی بستی کی طرف آویں، کیونکہ ہماری بستیاں گزر رہی ہیں، یہاں قریب ہیں، بستی سے گزر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم آپ کے ساتھ مدینہ جاویں پھر پلٹ کر واپس یہاں آویں، کیوں نہ ہم یہیں سے گھر چلے جاویں. ایک آیا، اس نے اجازت مانگی، فرمایا جاؤ چلے جاؤ. دوسرا آیا، اس نے اجازت مانگی، فرمایا جاؤ چلے جاؤ. سنو بہت توجہ سے، یہ کام امر جامع ہے، یہ کام امر جامع ہے، یعنی کام کرنے والا جو عملہ ہے وہ آپس میں اتنا بار بار جڑتا رہے اور اتنا بار بار مجتمع ہوتا رہے تاکہ انہیں روزانہ اس بات کی خبر ہو کہ بھئی کام اب کس سطح پر ہے اور کام کے اب کیا تقاضے ہیں. تو چنانچہ جو آ کے اجازت مانگتا آپ کو اجازت دے دیتے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی. آپ نے یہ فرمایا کہ درخت کی جس سمت میں میں ٹھہرا ہوا ہوں، درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے، تم لوگوں کو اس درخت کے تنے کی دوسری سمت زیادہ پسند ہے، حالانکہ وہ کتنی دور ہے، وہ کتنی دور ہے، اتنا قریب، اسی درخت کی ادھر کی سمت، اس درخت کے تنے کی ادھر کی سمت. آپ نے یہ فرمایا کہ درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے تمہیں اس کی مخالف سمت پسند ہے، یہ آپ نے فرمایا. اس بات کو پورے قافلے میں کوئی سمجھ نہیں سکا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ درخت کی سمت میں میرا قیام ہے، تم لوگوں کو اس کی مخالف سمت زیادہ پسند ہے. کوئی نہیں سمجھ سکا اس بات کو پورے قافلے میں، کیونکہ جو قربانی کی بات ہے اس کو تو وہی سمجھے گا جو قربانی دینے والا ہے. اس کو کون سمجھے گا؟ جو قربانی دینے والا ہے وہی قربانی کی بات کو سمجھے گا. جو لوگ قربانی اور تقاضوں کے میدان میں نہیں ہوتے، جو لوگ قربانی اور تقاضوں کے میدان میں نہیں ہوتے، وہ اس طرح کی قربانیوں کو زیادتی اور اعتدال کے خلاف سمجھتے ہیں. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی امت میں جتنی استعداد ہے بس اتنا ہی کام لیا جائے. میری بات توجہ سنو، مولانا صاحب یہ فرماتے تھے کہ اگر امت سے کام اس کی استعداد کے اعتبار سے لیا گیا، اگر امت سے کام امت کی استعداد کے اعتبار سے لیا گیا تو امت کی استعداد ضائع ہو جائے گی.